بنیاد پر اسلام پھیلا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. تو اسلام قربانیوں سے، نبی کی محبت کی وجہ سے پھیلا ہے. اور ایک مقام پر میں ایک اور صحابی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جلیل القدر صحابی ہے، عشرہ مبشرہ میں. کتنی محبت تھی رسول اللہ سے. سرکار نے کہا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. غزوہ احد کے اندر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح شامل ہے، اور اسلام کو مٹانے کے لیے مد مقابل میں ان کا باپ جراح آتا ہے. یہ حضرت ابو عبیدہ، ان کا باپ جراح، بہت قوی پہلوان، لڑنے میں ماہر، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانا جانتا تھا. تلوار کا اس قدر دھنی تھا کہ جو اس کے مقابلے میں جاتا ٹک نہیں پاتا تھا، قتل ہونا یقینی ہوتا اس کا. اتنی تیز رفتاری کے ساتھ تلوار چلاتا تھا کہ سامنے والا اس کے تلوار بازی کے ہنر کو دیکھ کے سمجھ ہی نہیں پاتا تھا کہ کب وار کیا، کدھر مارا اور کدھر نکل گیا. اتنی پھرتی اور اتنی اس کے اندر تیزی تھی. جب وہ میدان میں اترتا ہے مشرکین خوش ہوئے کہ اب جراح میدان میں آیا ہے، اب مسلمانوں کی خیر نہیں. اور ان کے گمان کے مطابق وہی ہوا کہ جراح نے پے در پے حملے کرنے شروع کیے. جو صحابی اس کے مقابلے میں آتا شہید ہو جاتا. حضرت ابو عبیدہ نے دیکھا کہ میرا باپ جراح میدان میں اترا ہے. مشرکین خوش تھے کہ جراح بہادری کے جوہر دکھا رہا ہے، مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے. حضرت ابو عبیدہ نے دیکھا، ضبط نہ کر سکے، سرکار کی خدمت میں گھوڑا لے کر آتے ہیں، عرض کرتے اللہ کے نبی میرا باپ جراح میدان میں آیا ہے. یا رسول اللہ تلوار کا بہت بڑا دھنی ہے، تلوار چلانے میں ماہر ہے، بہادر ہے، دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ جو اس کے مقابلے میں جائیں گا سرکار مارا جائیں گا. اس کا مقابلہ اتنا آسان نہیں. حضور مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے باپ کے مقابلے میں جاؤں. وجہ یہ ہے کہ وہ ہنر جو وہ جانتا ہے وہی ہنر میں بھی جانتا ہوں، کیونکہ استاد میرا باپ ہی ہے، میں نے اسی سے یہ ہنر سیکھا ہے. جب میں نے اس سے سیکھا ہے تو اس کی کارڈ میرے ہی پاس ہے. سرکار مجھے اجازت دی. اللہ کے نبی نے کہا اے ابو عبیدہ تجھے اجازت نہیں. میں نہیں چاہتا کہ آنے والے دور میں تاریخ یہ لکھے کہ محمد ایک ایسا دین لایا جس نے باپ اور بیٹے کو مد مقابل کھڑا کر دیا. میں یہ الزام اپنے سر لینا نہیں چاہتا. اے ابو عبیدہ تیرے باپ کے لیے بہت سارے صحابہ کافی ہے، تو فکر نہ کر، تیرا باپ زندہ نہیں رہ پائیں گا، کوئی نہ کوئی سے ضرور قتل کر دیں گا، لیکن میں تجھے اجازت نہیں دیتا. سرکار نے اجازت نہیں دی. حضرت ابو عبیدہ گھوڑا لے کے پھر میدان میں اترے، اجازت نہیں ملی. جنگ میں مشغول ہوئے، لیکن ساری توجہ اپنی جنگ کی بجائے باپ کی جنگ کی طرف تھی. ذہن بار بار باپ کی طرف جاتا، چہرہ اسی طرف دیکھتے، اور جب دیکھتے تو تڑپ جاتے کہ جراح کے مقابلے میں جو جاتا وہ شہید ہو جاتا، قتل ہو جاتا. جراح نے پھر چند صحابہ کو شہید کر دیا. حضرت ابو عبیدہ نے دیکھا کہ یہ اس طرح ہی اگر قتل کرتا رہا ایسا نہ ہو کہ مشرکین کی فتح ہو جائے اور مسلمانوں کی شکست ہو جائے. پھر گھوڑا لے کر سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے. پھر اترتے ہیں گھوڑے سے، بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، دستبوسی کی. اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیجیے، سرکار جراح مسلسل مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، اگر یہی حال رہا تو شام تک کئی سو کئی ہزار لوگوں کو میرا باپ قتل کر دیں گا، ہمیں بڑا بھاری نقصان ہوگا، شکست یقینی ہو جائیں گی، مشرکین کے حوصلے بڑھ جائیں گے. سرکار مجھے اجازت دیجیے. آقا نے پھر کچھ سختی سے کہا اے ابو عبیدہ میں نے کہا نا تجھے اجازت نہیں ہے، پھر تم بار بار آتے ہو، جاؤ اب دوبارہ نہ آنا، تمہیں اجازت نہیں ہے. پھر حضرت ابو عبیدہ چلے گئے، میدان میں آئے. پھر دوسری بار بھی وہی کیفیت تھی، بار بار باپ کی طرف ہی ذہن جاتا ہے، بار بار باپ ہی کو دیکھتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں کہ چند صحابہ کو جراح نے قتل کیا، پھر ضبط نہ ہوا، پھر برداشت نہ ہوا. پھر حضور کی بارگاہ میں تیسری مرتبہ آتے ہیں، پھر اجازت طلب کرتے ہیں. تو اس بار تیسری بار سرکار نے بڑے سخت لہجے میں کہا کہ ابو عبیدہ تمہارے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ میں منع کرتا ہوں پھر آتے ہو، اب خبردار چوتھی بار میرے پاس ہرگز نہ آنا، تمہیں ہرگز اجازت نہیں دی جائیں گی. بہت سختی سے منع کیا. ابو عبیدہ آ گئے، اب مایوس ہو کر کہ حضور کی بالکل ممانعت ہے اور سختی کے ساتھ ہے. راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت ابو عبیدہ لڑنے لگے، مگر ذہن باپ کی طرف، باپ سے ہٹی نہیں رہی ہے نگاہ. جب دیکھا کہ پھر اس نے مسلمانوں کو شہید کیا، قتل کیا، اب برداشت سے باہر ہو گیا. اور یہ کہ رسول اللہ نے منع کیا تھا وہ چیز ذہن سے ایک لمحے کے لیے ختم ہو گئی. جوش جہاد میں اور باپ کی نفرت اور باپ کی وہ جنگ کی وجہ سے جو شدت ان میں پیدا ہو گئی تھی
اس کے پیش نظر آپ باپ کے قریب گھوڑا لے کر آتے اور بلند آواز سے کہا ہے جرہ اب تک جن سے تو نے لڑا وہ ہنرمند نہیں تھے، اب مجھ سے لڑا، مجھ سے دو ہاتھ ہو جائے، ہماری تلواریں فیصلہ کر لیں گی کون حق ہے اور کون باطل ہے۔ جب نام لے کے مخاطب کیا جرہ چوک گیا، نگاہ اٹھائی، سامنے بیٹا کھڑا تھا، سگا بیٹا، سوتیلا بھی نہیں تھا، سگا بیٹا تھا۔ تو ابو عبیدہ محمد کے دین نے تجھے اتنا جری اور بے باک کر دیا کہ آج تو باپ کا نام لینے لگا ہے، مجھے جرہ کہہ کر مخاطب کرتا ہے، تو نے مجھے باپ نہیں کہا، ابا نہیں کہا، کیا اتنا تو جری ہو گیا؟ کہا کیا جرہ سن، ہاں میں تیرا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ کفر اور اسلام کا رشتہ کبھی قائم نہیں ہو سکتا، میں نے رسول سے محبت کا ایسا رشتہ قائم کر لیا ہے کہ اس رشتے کو میں قیامت تک برقرار رکھنے کے لیے ہر باطل رشتے کو کاٹنے کے لیے تیار ہوں۔ آج وہی رشتے محکم و مستحکم مانے جائیں گے جس کا رشتہ رسول کے رشتے سے جڑا ہوا ہے۔ محبت رسول کا جس کا رشتہ قائم ہے وہی رشتے محکم و مستحکم ہے، باقی کوئی رشتے ہمارے نزدیک اہمیت نہیں رکھتے۔ جرا بھی اپنے کفر پر جری اور بے باک تھا، اس نے کہا ابو عبیدہ اچھا ٹھیک ہے، اگر یہی نوبت آ گئی ہے کہ تو اپنا دین بچانے کے لیے باپ کے قتل سے گریز کرنے کے لیے تیار نہیں، تو مجھے بھی اپنے باطل دین سے اور دھرم سے محبت ہے، میں بھی اپنا دھن بچانے کے لیے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، آؤ تیرا اور میرا مقابلہ ہوئی جائے۔ اب باپ بیٹے کا مقابلہ شروع ہوا، جیسے ہی باپ بیٹے دست و گریباں ہوئے، تلواریں ٹکرانے لگی، صحابہ کرام کی کیفیت یہ ہوئی کہ صحابہ نے اپنی تلواروں کو میان میں رکھ لیا، مشرکین نے اپنی تلواروں کو میان میں ڈال لیا، سب نے اپنی تلوار اور ہتھیار روک لیے۔ اب سب کی نگاہ کا مرکز باپ بیٹے کی جنگ تھی، سب اسی جنگ کا نظارہ کر رہے ہیں، کیونکہ کیفیت یہ تھی، سب جانتے ہیں کہ ابو عبیدہ جرہ یہ بھی بہادر ہے اور جرہ تو بہت بڑا بہادر ہے، مشرقین کی طاقت کا کل سرمایہ اور مرکزیت تھی اس کی۔ سب جانتے تھے کہ اگر جرہ فتح یاب ہو گیا اور ابو عبیدہ شہید ہو گئے تو مشرقین کی فتح جو ہے وہ یقینی ہے، اور اگر جرہ مارا گیا تو مشرقین کے قدم اکھڑ جائیں گے۔ اب ایک فیصلہ کن مرحلہ آ چکا ہے، جنگ یا تو ادھر ہے یا تو ادھر ہے، فتح اور شکست کا دار و مدار اب باپ بیٹے کی جنگ پر ہے۔ اب سب اسی جنگ کا نظارہ کر رہے ہیں اور دیکھنے والی نگاہ بڑے حیرت سے جنگ کو دیکھ رہی ہے۔ باپ بیٹے کی تلواریں ٹکراتی رہی، بجلیاں کونتی رہی، چنگاریاں تلواروں سے نکلتی رہی، اور پھر ابو عبیدہ نے نبی کا ایک نعرہ لیا، نعرے تکبیر بلند کیا، اللہ کی بڑائی بیان کی، اور اچھل کر باپ کے سر پر ایک ایسا وار کیا کہ باپ کے سر کو چکنا چور کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ جرہ مارا گیا، بیٹا فتح یاب ہو گیا، باپ کو شکست ہو گئی۔ صحابہ اکرام نے جوش میں نعرے لگائے، صحابہ اکرام نے جوش میں نعرے لگائے، خوشی و مسرت کا اظہار کیا، مگر ایک نگاہ ابو عبیدہ جرہ کو دیکھ رہی تھی کہ جرہ پر کیا کیفیت ہے، کیا ابو عبیدہ جرہ بھی خوش ہے باپ کے قتل کے بعد؟ دیکھنے والی نگاہ نے دیکھا کہ جرہ تلوار کے دستے پر اپنی تھوڑی کو لگائے ہوئے رو رہے تھے، تلوار سے باپ کا خون بہ رہا تھا۔ نیت دیکھنے والی نگاہ مولا علی کی تھی، مولا علی قریب گئے، ابو عبیدہ کو بازو سے پکڑ کر اٹھا کے سہارا دیا، سینے سے لگایا، تسلی دی، کہا اے ابو عبیدہ میں احساس کر سکتا ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آخر تم نے اس باپ کو قتل کیا ہے، اگرچہ وہ مشرک تھا، مشرکین کی طرف سے، کفاروں کی طرف سے آیا تھا، اسلام کا دشمن بن کر آیا تھا، لیکن مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آخر وہ باپ تھا، اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری پرورش کی، تمہیں تہذیب و تمدن سکھایا، تمہیں پروان چڑھایا، اس لائق بنایا گیا آج جو تم نے کارنامہ انجام دیا، باپ کی محبت کا تقاضا ہے کہ تم رو۔ کہا کہ اے مالی قسم خدا کی آپ غلط سمجھے، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں نے باپ کو مارا ہے، اس لیے افسردہ نہیں ہے کہ باپ میری تلوار سے قتل ہوا ہے، میں رو اس بات پہ لا رہا ہوں کہ میرا ایمان برباد ہو گیا، میں تباہ اور ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے منع کیا تھا باپ کے مقابلے میں نہ جانا، میں نے نبی کی نافرمانی کی ہے، میں نے سرکار کے حکم عدولی کی ہے، سرکار کے حکم کو پش پشت ڈالا ہے، میری آخرت تباہ ہو گئی، میرا ایمان برباد ہو گیا، اب میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ اس بنیاد پر مجھے جہنم میں ڈالے گا کہ میں نے اس کے نبی کی نافرمانی کی ہے، اب میرا کوئی سہارا نہیں رہا، میں نبی کا نافرمان اور گناہگار ہوں۔ مولا علی نے تسلی دی، اے ابو عبیدہ غم نہ کرو، بارگاہ رسول میں جاؤ، سرکار کے قدم نازمین سے لپٹ جاؤ، رسول کے قدموں میں سر رکھ دو، معافی طلب کرو، یہ وہی بارگاہ ہے جس کی بارگاہ میں ہمیں رب پکار کے یہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے لوگو جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔
میرا محبوب اگر تمہاری سفارش کرے لواجد اللہ تواب الرحیم، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤں گے۔ تو جاؤ رسول کی بارگاہ میں، سرکار کے قدموں میں جا کر اعتراف کر لو گناہوں کا، اقرار کر لو، معافی طلب کرو۔ آقا نے اپنے دست مبارک کو اٹھا دیا، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، گناہ درگزر کر دیے جائیں گے۔ جب مولا علی نے تسلی دی، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو تسلی ملی، آپ نے اپنا امامہ کھولا اور گلے میں لپیٹ لیا۔ یہ اہل عرب کی عادت تھی، یہ رواج تھا کہ جب کسی بڑے پاپی اور مجرم کو لایا جاتا تھا، اس کے گلے میں امامہ لپیٹ دیا جاتا تھا۔ جیسے آج ہمارے ہندوستان کے قانون کے تحت جب کسی بڑے مجرم کو لے جاتے ہیں تو ہتھ کڑی لگا کے لے جاتے ہیں، تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت ہو کہ صاحب یہ بہت بڑا مجرم ہے۔ عرب کا دستور تھا کہ جب بڑے مجرم کو لایا جاتا عدالت میں، اسی کا امامہ کھول کے اس کے سر میں گلے میں لپیٹ دیا جاتا تھا۔ آپ نے خود اپنے امامے کو لیا، گلے میں لپیٹا اور اس کے ایک سرے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور اسی کو کھینچتے ہوئے اس عالم میں جا رہے، گویا خود ہی مجرم ہے اور خود ہی پولیس کا آپ فریضہ انجام دے رہے اور اپنے مجرمانہ وجود کو بارگاہ رسالت تک پیش کر رہے ہیں۔ حضور کی خدمت میں گئے اور جانے کے بعد سرکار کے قدموں سے لپٹ گئے، رونے لگے، آنسوں کے دھارے بہنے لگے۔ نبی کریم کے جو ہے پائے اقدس پر آنسو گرتے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کا مجرم ہوں، سرکار میں نے جرم کیا ہے، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ اے اللہ کے نبی مجھ سے جرم ہو گیا ہے۔ اے ابو عبیدہ کیا جرم ہوا تجھ سے؟ کس جرم کے لیے آیا ہے؟ کس کی معافی طلب کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی آپ نے منع کیا تھا کہ باپ کے مقابلے میں نہ جانا۔ سرکار میں باپ کے مقابلے میں گیا، میں نے جنگ بھی کیا اور جرہ کو قتل بھی کر دیا، میرا ایمان تباہ ہو گیا سرکار، میرا ایمان برباد ہو گیا، میرا اسلام ختم ہو گیا، میں تباہ و برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا اللہ کے نبی، میں مجرم ہوں سرکار، میں اپنے جرم کا اقرار کرتا ہوں، اپنی نافرمانیوں کا اقرار کرتا ہوں۔ سرکار نے مسکرایا، ان کے ہاتھوں اور بازو کو پکڑ کے اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا ابو عبیدہ میری ممانعت ایک حکمت کے تحت تھی، باخدا اللہ اور اس کا رسول تم سے راضی ہے، تم غم نہ کرو، اللہ رسول تم سے راضی ہے۔ میری تو ممانعت کی وجہ ایک حکمت کی بنیاد بھی تھی، یہ نہیں کہ میں اس قتل کو پسند نہیں کرتا تھا، جاؤ اللہ رسول تم سے راضی ہوئے اور تمہیں بشارت دیتے کہ تمہارے گناہوں کو درگزر کر دیا گیا ہے۔ جیسے ہی بشارت کا یہ فرمان بارگاہ رسالت سے جاری ہوا، ابو عبیدہ ابن جراح خوشی کے مارے اچھل کر گھوڑے پہ بیٹھے، اب بڑے جوش کے ساتھ میدان جہاد کی طرف گئے کہ اب میں مجرم نہیں ہوں، اب میں پاپی نہیں ہوں، میں بخشوا ہوں، نجات یافتہ ہوں۔ آقا ابو عبیدہ ابن جراح کی اس جرأت کو دیکھ کر، اس شہانہ انداز کو دیکھ کر مسکراتے اور صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے، اے لوگوں دیکھا یہ ابو عبیدہ ہے جس نے میری محبت کی خاطر اپنے باپ کو بھی قتل کر دیا ہے۔ جس کو زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ ابو عبیدہ ابن جراح کو دیکھ لیا کرے۔ اور بعد میں پھر عشرہ مبشرہ میں شامل ہوئے ہیں۔ یہ تو جنت کے حقدار اتنی آسانی سے نہیں ہوئے ہیں یہ لوگ، یہ محبت رسول کے تقاضے تھے انہوں نے جن چیزوں نے انہیں رسول اللہ سے اتنا قریب کر دیا ہے۔ اور اس معاملے میں صرف صحابہ ہی نہیں، ایک خاتون کا تو واقعہ میں بیان کر چکا جو اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر کرتی ہے۔ ایسی خواتین کے کتنے واقعات آپ کو تاریخ میں ملیں گی کہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کو رسول اللہ کی بارگاہ میں، حضرت ام عمارہ کا ایک تاریخی کردار ہے جنہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی اسلام کی خاطر قربان کیا، شوہر کو قربان کیا، اور جب بیٹے اور شوہر خود قربان ہو گئے خود تلوار لے کے میدان جہاد میں اتر پڑتی ہے اور اس کے بعد لڑتی ہے حضرت ام عمارہ، یہاں تک لڑتی رہی کہ اتنی زخمی ہوئی، اتنے تیر سینے میں پیوست ہو گئے کہ اب چلنا بھی دوبارہ ہو گیا، زمین پر گر پڑی۔ کچھ صحابہ گئے، ضعیف العمر بڑھیا تھی، ضعیفہ تھی، ضعف کے عالم میں اس نے جہاد کیا۔ جب لوگوں نے پوچھا ہے ام عمارہ تمہاری آخری خواہش؟ کہا صرف ایک خواہش ہے، میں چل نہیں سکتی، اٹھ نہیں سکتی، اے میرے بچوں مجھے اٹھاؤ اور رسول کے پاس لے جاؤ، میں اپنی آخری سانسیں محمد کے قدموں میں گزارنا چاہتی ہوں، میرا دم نکلے تو رسول اللہ کے قدموں میں نکلے۔ صحابہ کرام اٹھا کر لے کر پہنچتے ہیں اور حضور کے قدموں میں جب رکھ دیا، اسی عالم میں ام عمارہ کا انتقال عرض کرتی، یا رسول اللہ آپ مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ سرکار کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا ام عمارہ میں بھی راضی ہوا اور اللہ بھی راضی ہو گیا،
میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا شوہر جنت میں تیرے انتظار میں، جا اور جنت میں اپنے شوہر اور اپنے بیٹے سے ملاقات کر۔ آنکھیں بند ہوتی ہے اور روح پرواز ہوتی ہے۔ ایسی ایسی تاریخ کے واقعات ملتے ہیں کہ بچے قربان کیے خواتین نے، اپنی جانوں کو قربان کر دیے۔ حضرت ایک ام حرام کر کے ایک صحابی ہے، کس کے واقعات میں بتاؤں، ایک لمبا ہے اور ایک حضرت ایک بچے صحابی ہے، بہت سارے واقعات ہیں لیکن وقت کا اتنا تقاضا نہیں ہے۔ بس ایک خاتون کا میں ذکر کرتا ہوں، ابو سفیان کی بیٹی ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین، نبی کے نکاح میں ہے، امیر معاویہ کی بہن ہے۔ یہ مدینہ آ گئی رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کر کے۔ ابو سفیان باپ کفر کی حالت میں، بیٹی ایمان لا چکی ہے، نبی کی زوجیت میں ام المومنین کے خطاب سے سرفراز ہوئی ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب معاہدہ ختم ہونے پر آیا، کچھ سال کا معاہدہ تھا، ابو سفیان نے چاہا کہ اس معاہدے کو بڑھا دیا جائے۔ وجہ یہ تھی کہ مسلمان مضبوط ہو گئے تھے۔ ابو سفیان کو اندیشہ تھا کہ اگر مسلمانوں نے مکے پہ حملہ کر دیا ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، لہٰذا بہتر ہے کہ اس معاہدے کو بڑھا دیا جائے۔ معاہدہ بڑھانے کی نیت سے ابو سفیان مدینے میں آتے ہیں۔ سرکار کسی ضروری کام سے مدینے سے باہر تشریف لے گئے ہوئے تھے۔ ابو سفیان کی ملاقات رسول اللہ سے نہیں ہوئی۔ خیال کیا کہ جب تک رسول آتے ہیں چلو بیٹی سے ہی ملاتے ہیں، اب آئے ہیں مدینے میں تو بیٹی سے ہی ملاقات کر لیں۔ پوچھا بھائی ام حبیبہ میری بیٹی کا حجرہ کون سا ہے؟ صحابہ نے بتا دیا یہی آپ کی بیٹی کا حجرہ ہے۔ آواز لگائی، بیٹی نے دروازہ کھولا، کہا اے باپ کیسے آنا ہوا؟ کہا رسول اللہ سے ملاقات کے لیے آیا تھا، سرکار سے ملاقات نہیں ہوئی، سوچا تم ہی سے ملاقات کر لو۔ کہا ٹھیک ہے آئے ہو تو مل لو۔ حجرے میں داخل ہوئے، ایک جگہ بستر بچھا ہوا تھا رسول اللہ کا جس پہ سرکار آرام فرماتے تھے۔ ابو سفیان نے بیٹھنے کے لیے دیکھا کوئی جگہ نہیں ہے، وہی ایک بستر ہے، ایک کھٹیا تھی، کھاٹ پہ بستر تھا، بس اسی بستر پہ جیسے ابو سفیان بیٹھنا چاہتا تھا بیٹی ام حبیبہ نے بستر کو کھینچ لیا۔ سردار تھا ابو سفیان، کوئی معمولی شخص تو نہیں تھا۔ آپ تصور کرو ایک عزت دار آدمی ہو، آپ اپنے گھر پہ بلائیں، صوفے کی طرف اشارہ کریں اور جب وہ صوفے پہ بیٹھنے لگے تو آپ صوفہ ہی ہٹا دیں، وہ ٹکیں گا آدمی؟ کتنی بڑی بے عزتی محسوس کریں گا۔ وہی ہوا، ابو سفیان سردار تھا، غصے میں آیا، کہا بیٹی یہ کیا حرکت ہے؟ کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ بستر میرے لائق نہیں؟ کہا نہیں تو اس بستر کے لائق نہیں، یہ کسی معمولی ذات کا بستر نہیں، یہ رسول اللہ کا بستر اقدس ہے اور میں گوارا نہیں کرتی کہ ایک ناپاک جسم مشرک اس کے اوپر بیٹھے۔ باپ اور بیٹی کے رشتے نہیں دیکھے گئے بھائی صاحب، یہ خواتین کا عالم تھا۔ حضرت معاذ کر کے ایک صحابی ہے، معاذ ہے غالباً، چھوٹے صحابی تھے، ان کے والد غزوہ بدر احد میں شہید ہو گئے، 8 سال کی عمر تھی حضرت معاذ کی۔ ایک معاذ وہ ہے جو دوسرے ہیں جنہوں نے بشری اعتبار سے گناہ سرزد ہو گیا تھا، سرکار نے، ہاں حضرت اعلیٰ، معاذ نہیں ہے معاف کرنا، اعلیٰ، حضرت اعلیٰ عین سے، یہ صحابی ہے، کم سن صحابی، 8 سال کی عمر تھی ان کی، والد کا انتقال ہو گیا صاحب، غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ جس وقت شہید ہوئے یہ کچھ 6-7 سال کے کچھ تھے، یعنی چھوٹے ہی تھے اس وقت۔ اپنی ماں سے ہمیشہ پوچھتے کہ ہمارے ابو کہاں ہیں؟ ماں کہتی بیٹا تمہارے والد شہید ہو گئے۔ بڑی نیک پارسا ایک لوتا بیٹے تھے حضرت اعلیٰ، یہاں تک کہ ایک مرتبہ عید کا دن تھا، دیکھا کہ سارے بچے اپنے باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، والد کے ساتھ عیدگاہ جا رہے ہیں، میرا تو کوئی والد نہیں ہے، تنہا ہو، رونے لگے۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، روتے ہوئے حضور کے حجرے کے پاس گئے اور باہر بیٹھ کے حضور کے حجرے اقدس کی دیوار سے ٹیک لگا کے رونے لگے۔ اس وقت سرکار کی بارگاہ میں حضرت علی موجود تھے۔ کالی دیکھو ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، یہ کون بچہ ہے جو رو رہا ہے؟ حضرت مولا علی باہر آئے، دیکھا 6 سال کا ایک ننھا سا بچہ بیٹھا ہے، 6 سال کا۔ کہا کہ کیا نام ہے بیٹا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا میرا نام اعلیٰ ہے۔ کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں اپنا درد اور اپنا شکوہ رسول اللہ سے بیان کروں گا۔ کہا اچھا آؤ میں رسول تک تمہیں پہنچاتا ہوں۔ مولا علی نے گود میں اٹھایا، سرکار کی خدمت میں لایا، حضور یہ بچہ ہے رو رہا ہے۔ سرکار نے محبت کی، پیار کیا، بوسہ دیا رخسار کو۔ کہا کیا نام ہے بیٹے تمہارے؟ حضور میرا نام اعلیٰ ہے۔ کس کے بیٹے ہو؟ فلاں ابن فلاں کا بیٹا ہوں۔ کیوں رو رہے ہو؟ سرکار میرے والد احد میں شہید ہو گئے، میری والدہ ہے، میرا کوئی نہیں۔ آج میں نے عیدگاہ میں سب کو جاتے ہوئے دیکھا، میرے بھی والد ہوتے وہ بھی
مجھے عیدگاہ لے جاتے. مجھے آج اپنے والد کی بڑی یاد آئی. سرکار نے کہا تم پسند نہیں کرتے کہ میں تمہارے باپ کی جگہ رہوں؟ عائشہ تمہاری ماں کی جگہ رہے, فاطمہ تمہاری بہن ہو, علی تمہارے بھائی ہو. کہا یا رسول اللہ ایسے رشتہ دار تو قسمت والوں کو ملتے ہیں, میں راضی ہو گیا. سرکار نے کہا اعلیٰ تمہاری باتیں بڑی اچھی لگی, اس کم سنی میں اتنی اچھی باتیں کرتے ہو, کتنا اچھا ہو کہ تم ہم سے ملاقات کے لیے آتے رہو. اعلیٰ چلے گئے. اکثر ملاقات کے لیے آتے حضور کے حجرے پہ. سرکار بڑی محبت سے پیش آتے, ایسی ہی محبت کرتے جیسے اولاد سے محبت کی جاتی ہے. ایک جنگ کا موقع آیا, غالباً غزوہ خیبر تھی یا خندقی تھی. سرکار کے منادی نے جب اعلان کیا کہ اپنے اسلام کو اپنے آپ کو پیش کرو اسلام کی خاطر, جوان آئے بوڑھے آئے جو اعلان میں سنا چکا. اعلیٰ اپنی والدہ کے پاس آتے, امی جان مجھے اجازت دیجیے. 8 سال کی عمر تھی اس وقت. کہا بیٹا تم تو بڑے کم سن ہو, تمہیں کیسے اجازت دے سکتی ہوں؟ کہا امی جان آپ میری کم سینی پہ نہ جائیے, آپ یہ بھی تو دیکھیے میرے والد کون تھے, بہادر تھے, میں انہی کا بیٹا ہوں. آپ میری کم سین کو نہ جانیے. چھوٹی سی ننھی سی ایک تلوار تھی جس سے وہ مشق کیا کرتے تھے. اس تلوار کو لہرا کے اعلیٰ کہتے امی جان اس تلوار کو معمولی نہ سمجھیے, یہ بہت خوب خون چوسنا جانتی ہے دشمنوں کا, مجھے اجازت دیجیے. کہا بیٹا تجھے میں اجازت نہیں دے سکتی. کہا امی آپ کو اجازت دینی ہوگی. ضد بڑی, ماں نے ڈانٹا. کا خبردار اعلیٰ, بس میں نے کہہ دیا نا خاموش ہو جاؤ, تمہیں اجازت نہیں دی جائیں گی. سختی سے ڈانٹا, خاموش کرا دیا. ادب جانتے تھے کہ ماں کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی, ماں کی اجازت کے بغیر جہاد پہ جانا جائز نہیں. حالانکہ رونے لگے, کمرے میں بیٹھے سوچ رہے کیا کیا جائے. ایک تدبیر دماغ میں آتی ہے, یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے کیسے جان دینے کے لیے بے چین رہتے تھے. ارے یہ تو چھوڑو یار, وہ روایت پڑھی تھی تو میں ہل گیا تھا بھائی. سرکار نے جب حج فرمایا, ایک ہی حج تاریخ کا, اللہ کے نبی نے قربانی کے لیے مینڈوں اور بھیڑوں کو بلایا. کالی مینڈے لاؤ. اور راوی حدیث کرتے ہیں کہ جب سرکار نے ذبح کرنا شروع کیا, ہر جانور دوسرے جانور کو سنگ مار کے آگے آتا تھا. لوگوں نے کہا اللہ کے نبی یہ کیا ماجرا ہے, جانور آپس میں لڑتے ہیں اور آپ کے قریب آنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو سرکار مسکرائے, کہا ہر جانور چاہتا وہ میرے ہاتھ سے ذبح کیا جائے, اور وہ دوسرا ایک جو جانور ہے وہ ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور چند جانوروں کو ذبح کرے اور باقی کو چھوڑ دے, یا دوسروں کو کہہ دیا جائے کہ تم ذبح کر لو. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے یہ سعادت ملے کہ وہ میرے ہاتھ سے ذبح ہو. امام طحاوی نے اس کو معنی الاثار میں حدیث لکھا. انداز لگا یہ جانور بھی نبی پر اپنی جان دینے کے لیے بے چین رہا کرتے تھے, ورنہ ہمارے جانور کو کھینچ کے لے جانا پڑتا ہے, اڑ جاتا ہے بھائی صاحب, وہ اس کو چارہ دکھانا پڑتا ہے, چل چلے کھینچ کے لے جاتا, اس کے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آج میری خیر نہیں ہے. تو سرکار پھر جب جانور جانثاری کرے تو انسان ہے, اشرف المخلوقات ہے. یہاں جان دینے کے لیے رویا جا رہا ہے, ضد کی جا رہی ہے, جان بچانے کے لیے نہیں. ہم جان بچانے کے بہانے ڈھونڈتے, وہ جان دینے کے بہانے ڈھونڈا کرتے تھے. رونے لگے. اچانک ایک تدبیر آئی حضرت اعلیٰ کے ذہن میں, دوڑتے ہوئے گئے حضرت عمر کی ابو بکر کی خدمت میں. کہا ابو بکر آپ رسول اللہ کے رفیق غار ہے, میری ماں نے جہاد پہ جانے سے انکار کر دیا ہے, میں چاہتا ہوں آپ چلیے میری والدہ کو سمجھائیے, وہ آپ کی بات نہیں ٹالیں گی. ابو بکر نے کہا بیٹا ٹھیک تو کہتی ہے تمہاری ماں, تمہاری عمر ہے کتنی, کتنے سال کے ہو تم؟ بڑا سینہ پھلا کے کہا 8 سال کا ہوں. کہا بیٹا بہت کم عمر ہے, مجھے لگتا ہے کہ رسول اللہ بھی تمہیں اجازت نہیں دیں گے. کہا حضور سے اجازت لینا وہ میرا کام ہے, آپ تو ماں سے اجازت دلوا دیجئے. کہا اچھا چلو تم ضد کرتے ہیں تو میں بات کرتا ہوں. آئے, دروازے کے باہر سے آواز دی, اے ام اعلیٰ تم پر سلامتی ہو, میں ابو بکر. آپ پر بھی سلامتی ہو اے رسول اللہ کے جانثار. کیسے زحمت فرمائی, میں اعلیٰ کے لیے جہاد پہ لے جانے کے لیے اجازت طلب کرنے آیا ہوں. اندر سے اعلیٰ کی والدہ کی آواز آتی ہے, اللہ کے واسطے مجھ پہ رحم کیجیے ابو بکر, آپ اتنے ضعیف العمر, میں معمر صحابی ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ میرا ایک لوتا بیٹا ہے 8 سال کا ہے, آپ جانتے جنگ کا انجام کیا ہوگا, 8 سال کا بچہ بھی کوئی مقابلہ کرتا ہے, سوائے شہید اور قتل ہونے کے کیا کر سکتا ہے. لہٰذا آپ مجھ پہ رحم کریں, میں بیوہ تو ہوں کہ آپ ایک بچے کی ماں بھی رہنا نہیں دینا چاہتے آپ. جب یہ جملے کہے تو ابو بکر لرز گئے, واپس آئے, کہا بیٹا اعلیٰ تم نے سن لیا تمہاری ماں کے کیا الفاظ ہے, اب اس سے زیادہ میں ہمت نہیں کر سکتا, بیٹا اب تم صبر ہی کرو. یہ کہہ کے چلے گئے, لیکن اعلیٰ مطمئن نہیں ہوئے, پھر دماغ دوڑایا اب کیا کروں. حضرت عمر کے پاس پہنچے,
حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ اے عمر ابن خطاب، اے رسول اللہ کے جانثار صحابی، میری والدہ سے میری لیے اجازت طلب کیجیے۔ حضرت عمر نے بھی وہی سب کہا، تم چھوٹے ہو لیکن ضد کی، کہا اچھا چلو تم ضد کرتے ہو، میں چلتا ہوں۔ ام اعلیٰ کے پاس آئے، آواز لگائی السلام علیکم اے ام اعلیٰ، میں عمر ابن خطاب رسول اللہ کا صحابی، آپ پر بھی رحمت ہو، کیسے زحمت فرمائی، میں اعلیٰ کو لینے آیا ہوں۔ کہا اچھا آپ خود آئے ہیں یا اعلیٰ لے کر آئے ہیں؟ کہا وہ چھوڑیے، آپ اجازت دے دیجئے۔ کہا کیسے اجازت دے دوں، للہ مجھ بیوہ پر رحم کیجئے، یہ بچہ جائیں گا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگ میں فاتح ہوں گا؟ سوائے شہادت کے اور کیا مقدر اس کا ہو سکتا ہے؟ اس چھوٹے سے بچے پر دشمن کس طرح حاوی ہوں گا آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ آپ اتنے سمجھدار ہو کہ ایسی جرأت کیے کہ آپ میرے بچے کے لیے اجازت طلب کرنے آ گئے؟ آپ نے خود سوچنا چاہیے تھا۔ جب یہ جملے کہتا حضرت عمر بھی شرمندہ ہو گئے، کہا اللہ آپ کی والدہ صحیح کہتی ہے، واپس آ گئے۔ اللہ نے دیکھ لیا اب کام بننے والا نہیں، ابو بکر سے نہیں مانی امی جان، عمر سے نہیں مانی، ایک ہی ذات ہے جو ماں کو منوا سکتی ہے اور وہ ہے رسول اللہ کی ذات۔ پہلے سرکار کو ہی منانا پڑے گا۔ ایک ہیلا تراشا، سرکار کے حجرے کے باہر گئے اور پھر وہی انداز اختیار کیا جو 6 سال کی عمر میں انداز کیا، حجرے کے باہر بیٹھ کے رو رہے ہیں اور جان بوجھ کے آوازیں نکال کے روتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے اتنی آوازوں سے رو رہے تھے کہ تاکہ حجرے رسول تک آواز جائے۔ سرکار جنگ کے حالات پر صحابہ کو لے کر گفتگو کر رہے تھے، مولا علی ساتھ میں موجود تھے۔ پھر سرکار نے کہا علی سن رہے ہو یہ رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی بچہ معلوم ہوتا ہے جو رو رہا ہے؟ کہاں یا رسول اللہ؟ کہا دیکھو یہ کون بچہ ہے؟ باہر آئے حضور یہ اعلیٰ ہے۔ کہا کیا بات ہے، یہ ہمیشہ حجرے پر آ کے روتا ہی رہتا ہے، لے آؤ اندر۔ لائے۔ اے اعلیٰ آپ کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے نبی میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، ماں جو ہے انکار کرتی ہے۔ سرکار نے کہا صحیح تو کہتی ہے تمہاری والدہ۔ کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے، آپ میری کمسینی پر نہ جائیے۔ پھر چھوٹی سی ننھی سی تلوار نکالی، اے اللہ کے نبی میں قسم کھا کے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ تلوار آپ کی حفاظت کرنا خوب جانتی ہے، آپ اجازت دے سرکار۔ حضور نے سمجھایا لیکن اعلیٰ بہت چالاک تھے، سرکار کے قدموں میں گر گئے، قدموں سے لپٹ گئے۔ اے اللہ کے نبی میں ان قدموں کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ مجھے جہاد پر لے جانے کے لیے راضی نہ ہو جائے، میں ان قدموں میں جان دے دوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ جب سرکار نے یہ جذبات اور کیفیت دیکھی، علی سے کہا علی جاؤ ان کی ماں سے اجازت لے لو، اور کہنا ہے کہ رسول اللہ اجازت طلب کرتے۔ اللہ اکبر، ساری کائنات رسول سے اجازت لیتی ہے، رسول ان کے لیے اجازت لے رہے ہیں۔ مولا علی آئے، سلام کیا، السلام علیکم ام اعلیٰ، میں علی ابن ابی طالب۔ اے علی آپ کیسے آئے؟ اللہ کے لیے اجازت کے لیے آئے۔ واللہ کیا یہ مجھ پہ ظلم ہے کہ پہلے ابو بکر آتے ہیں پھر عمر آتے ہیں، اب آپ چلے آئے داماد رسول؟ کہا میں نہیں آیا ہوں، رسول کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ کہا رسول اللہ نے بھیجا، حضور کیا چاہتے ہیں؟ کہا حضور چاہتے ہیں کہ اعلیٰ ان کے ساتھ جہاد پہ جائے۔ کہا باخدا میں نے ابو بکر کو انکار کیا، عمر کو انکار کیا، قسم خدا کی آپ آتے آپ کو بھی انکار کرتی، مگر سرکار نے بھیجا تو ایک اعلیٰ کیا ہے، ہزاروں اعلیٰ حضور پر نثار ہے۔ بخوشی آپ اب اعلیٰ کو لے جائیں۔ اب میں جب سرکار ہی نے حکم دیا ہے تو پھر مجال نہیں ہے۔ اب تو ہمارا حال یہ ہے کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، جائیے آپ اعلیٰ کو لے جائیے۔ سرکار نے اعلیٰ کو ساتھ لیا، میدان جہاد میں اترے۔ ایک موقع یہ آیا کہ دشمن حاوی ہوا، جنگ شدید ہوئی اور دشمنوں نے کوشش کی کہ رسول اللہ کو شہید کیا جائے۔ حضور کی طرف دشمن کی ایک ٹولی ٹوٹ پڑی، اعلیٰ ان اصحاب میں تھے جو رسول اللہ کی حفاظت میں متعین تھے۔ اعلیٰ نے لڑنا شروع کیا، ننھے سے 8 سال کا بچہ رسول اللہ کی حفاظت کر رہا ہے۔ دشمنوں نے دیکھا 8 سال کا بچہ بڑی جانبازی سے لڑ رہا ہے، جو سامنے جاتا اعلیٰ کی ننھی تلوار اٹھی اور اس کی گردن تن سے جدا کر دی تھی۔ اعلیٰ نے کئی مشرکین اور کفاروں کو جہنم پہنچایا۔ دشمن نے دیکھا چاروں طرف سے تیر برسانے لگے، اور جب حضور کی طرف جس طرف سے تیر آتے اعلیٰ اپنے آپ کو حضور کسی پر بنا کے وہ تیر اپنے سینے پہ لے لیتے۔ کہا جاتا ہے کہ 36 تیر آپ کے سینے میں پیوست ہوئے۔ ننھے سے شہزادے پہ گشی تاری ہوئی گرے، سرکار تشریف لائے، اعلیٰ کو سہارا دیا، زانو پہ سر رکھا۔ بالکل وہی منظر نظر آتا ہے جب میں پڑھ رہا تھا جو کربلا میں امام حسین کا منظر تھا۔ سرکار نے اپنے زانو پہ رکھا، گرد و غبار صاف کیا۔ اعلیٰ نے آنکھیں کھولی، اللہ کے نبی آپ مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟
کالا میں تجھ سے راضی ہوا، رسول بھی راضی ہوئے، جاؤ دیکھو تمہارے والد جنت میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ حالانکہ آنکھیں بند ہو گئی، شہادت واقع ہو گئی۔ بہرحال اللہ نے مسلمانوں کو عظیم فتح سے نوازا، فاتح یاب لشکر اسلام مدینے میں داخل ہوتا ہے۔ سب سے آگے ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق ہے، جھنڈا لیے ہوئے ہاتھ میں۔ سردار ہوتے تھے الگ الگ ٹکڑیوں کے، اور ہر ٹکڑی کا سردار علم لیے ہوئے، جھنڈا لیے ہوئے آگے چلتا تھا، اور اس کے جو ماتحت سپاہی ہوتے تھے اس کے پیچھے ہوتے تھے۔ یہ اس دور کے جنگ کا ڈسپلین تھا۔ سب سے آگے ابو بکر کا لشکر، اور وہ ابو بکر اس لشکر کے سردار، جھنڈا ہاتھ میں۔ خواتین استقبال کر رہی تھی، مرحبا کے نعرے لگاتی تھی، مجاہدین اسلام کو جنگ کی فتح پہ مبارکباد پیش کی جا رہی ہے۔ عزیز و اقارب گلے ملتے تھے مجاہدین سے، جنگ کی فتح کی مبارکباد دیتے تھے۔ ان خواتین کی بھیڑ میں ایک نقاب پوش ایک خاتون کھڑی ہوئی ہے، یہ ام اعلیٰ تھی۔ ابو بکر کو آتے ہوئے دیکھا، دوڑتے ہوئے گئی، ابو بکر کی گھوڑے کی لگام کو پکڑا۔ ابو بکر آپ پہچانا مجھے؟ نہیں خاتون میں کیسے پہچان سکتا ہوں، آپ تو چہرہ چھپائے ہوئے ہیں، میں ام اعلیٰ ہوں۔ اچھا ام اعلیٰ ہو، کہیے کیا بات ہے، میرے بیٹے کا کیا ہوا، اعلیٰ کہاں ہے؟ ابو بکر کی جرأت اور ہمت ہی نہ ہو پائی کہ کہیں کہ تمہارا شہزادہ تو شہید ہو گیا ہے۔ کہتے پیچھے عمر آ رہے، وہ خوب جانتے، ان سے پوچھو۔ یہ کہہ کر گھوڑا آگے بڑھا دیا، حضرت عمر کا انتظار کرنے لگی۔ دوسرا لشکر کی ٹکڑی جو ہے مدینے میں داخل ہوئی، سردار اس ٹکڑی کے حضرت عمر تھے، علم ہاتھ میں، دوڑتے ہوئے عمر کی خدمت میں پہنچے۔ اے عمر ابن خطاب، آپ ہی تو میرے بیٹے کی اجازت کے لیے آئے تھے، میرے بیٹے اعلیٰ کا کیا ہوا؟ کہا کہ بہتر علی جانتے، پیچھے علی آ رہے ہیں۔ پیچھے علی کا لشکر تھا، مولا علی تھے، علی کو پکڑتی ہے، علی آپ بتائیے، آپ ہی تو لے گئے تھے میرے بیٹے کو اپنے ساتھ، میرے بیٹے کا کیا ہوا، کیا بات ہے، کوئی مجھے میرے بیٹے کی خبر نہیں دیتا۔ مولا علی نے کہا سب سے بہتر تمہارے بیٹے کے بارے میں کوئی خبر رکھتا ہے تو رسول اللہ ہے، پیچھے سرکار تشریف لا رہے، ان سے پوچھو، اولا وہی تمہیں بہتر طور پہ بات۔ کسی صحابی کی جرأت نہیں ہو رہی ہے کہ اس بیوہ خاتون جس کا شوہر بھی نہیں، ایک لوتا بیٹا جو بھی قربان ہو چکا رسول کی عظمت اور رسالت کی نافذ کی حفاظت کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے جو اپنی قربانی پیش کرا، کسی کی جرأت نہیں کہ وہ موت کی خبر دے سکے، شہادت کی خبر دے کے، ہر کوئی دوسرے پہ ٹال رہا ہے۔ اب وہ رسول کا انتظار کرتی ہے، سرکار اپنی اونٹنی قصوہ پہ سوار ہے، قریب جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کے سلام عرض کرتی ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، میں ام اعلیٰ اپنے بیٹے کی خبر کے لیے آئی ہوں۔ آقا نے جیسی سنا ادباً، آپ اس کے احترام میں دنیا نبی کا احترام کرتی تھی، آقا اس خاتون کا احترام کرتے، اپنی اونٹنی سے زمین پر تشریف لے آتے ہیں۔ تشریف لانے کے بعد ام اعلیٰ سے کہتے ہیں، ام اعلیٰ تم شہید کی بیوہ تھی، مبارک ہو کہ شہید کی ماں بھی کہلا چکی ہو۔ بس ام اعلیٰ نے جیسی بیٹے کی خبر سنی، رسول اللہ کے قدموں میں گری اور اسی وقت روح پرواز کر گئی۔ آقا نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی، ام اعلیٰ کا جسم آپ کے قدم نازمین پہ پڑا ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں، حضور کس بات پہ آپ مسکرائے؟ کہا خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ ام اعلیٰ اور ام اعلیٰ کا شوہر اس کے انتظار میں ہیں اور حوریں اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس طرح سے قربانیاں اسلام کو پیش کی ہے۔ اسلام اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے بھائی۔ ایمان لانے کے بعد تکلیفیں کس طرح سے انہوں نے جھیلی ہے، ایک لمبی تاریخ ہے اور کہاں کہاں تک بیان کیا جائے۔ جناب بلال کا اپنا ایک کردار ہے، حضرت اسود کا اپنا ایک کردار ہے۔ ایک صحابی گزرے حضرت اسود، ان کو اسود کہا جاتا تھا، بڑے سیاہ فام کالے رنگ کے تھے صاحب۔ انہوں نے اپنے لیے رسول اللہ کی بارگاہ میں کیسی قربانیاں پیش کی، یہ سب ایک ایک اگر میں واقعات بتاؤں تو ایک طویل گفتگو ہو سکتی ہے، ایک طویل بیان کی ضرورت ہے۔ یہ چھوٹا اور مختصر سا وقت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایک عاشق رسول میں اویس کرنی کا بھی نام آتا ہے، کیسے عاشق رسول تھے۔ امام مالک کا نام آتا ہے، حضرت ابو محذورہ ہے۔ اب حضرت ابو محذورہ کے بارے میں امام قاضی عیاض، امام بخاری تاریخ الکبیر میں، امام قاضی عیاض اپنی شفا میں لکھتے ہیں، امام حاکم نے لکھا المستدرک میں، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں لکھا، متعدد علماء نے لکھا ہے کہ ان کے بال بڑے لمبے تھے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کرتے، مسح کرنے کے لیے جب امامہ کھولتے، بال کھل جاتے، جوڑا باندھ کے رکھتے تھے، وہ بال کھلتے اور جب وہ لڑ گرتی تو آپ کے گھٹنے تک آتی تھی، اتنے لمبے بالوں کی لڑ تھی۔ آج کا وہابی بولتا بدعت ہے، یہ فتوے لگا دیتا ہے ان کے اوپر، مگر یہ عاشق رسول کیسے عاشق تھے،
ताबईन ने उनसे पूछा, है साहब के रसूल, क्या रसूलुल्लाह की वो हदीस आपके कानों तक नहीं पहुंची? सरकार ने कहा, अल्लाह की लानत उस मर्द पर जो औरत की मुशाबियत करे, अल्लाह की लानत उस औरत पर जो मर्द की मुशाबियत करे। ये लंबे बाल तो औरतें रखा करती हैं, आपने ये लंबे बाल इतने क्यों रखे हैं, घुटने तक आते हैं, कटाते क्यों नहीं आप इन्हें? उन्होंने कहा, सुनो, तुम क्या जानो इन बालों की अजमत क्या है, इनकी उल्फत क्या है। जब मैं छोटा था मेरी माँ रसूलुल्लाह की बारगाह में मुझे ले गई और कहा, या रसूलुल्लाह मेरे बेटे के लिए दुआ फरमा दे। सरकार ने मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ फेरा और दुआ की। मेरी माँ ने कहा, बेटा है अबू महजूरा, अब उन बालों को कभी ना काटना जिस पर रसूलुल्लाह का दस्ते मुबारक लग गया है। मुझे हया आती है कि उन बालों को काट के नालों में फेंक दूं जिन बालों पे नबी का दस्ते मुबारक लगा है। अंदाज़ा लगाइए, जो नबी के छुए बालों को काटना गवारा ना करे, रसूलुल्लाह की ज़ात से कितनी मोहब्बत करते होंगे वो लोग। इमाम मालिक के बारे में लिखते हैं हज़रत शाह अब्दुल्ला अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम काजी अयाद शिफा में लिखते हैं, इमाम गज़ाली हयाउल उलूम में लिखते हैं कि इमाम मालिक का आलम ये था, मदीने में आप कभी नालैन पहन के नहीं चलते थे, जूती नहीं पहनते थे, चप्पल नहीं पहनते थे, बरहेना पहर। और आज इसी चीज़ों को लोग बरेलवियत बोलते हैं, तंज करते हैं जाहिल जोहला, जिनको मालूम ही नहीं है कि अदब क्या होता है, ताज़ीम क्या होती है, मोहब्बत क्या होती है। बिद्दतों के नाम देते हैं खबीस, इसको पढ़ते कुछ है ही नहीं ये लोग। इमाम मालिक जो मसलक के इमाम हैं, 4 अइम्मा में से एक है, और उनके बारे में हदीस पाक में आता, आका फरमाते हैं कि एक वक्त ये आएगा कि इल्म हदीस में मदीने से बड़ा कोई आलिम रुए ज़मीन पर कोई दुनिया ना पाएंगी। लोग कहते हैं ये हदीस इमाम मालिक के बारे में आई है। एक वक्त ये था कि इमाम मालिक से बड़ा पूरे मदीने में क्या बल्कि पूरे अरब में कोई उनसे बड़ा मुहद्दिस नहीं था। हदीस की किताब बाज़ाब्ता लिखने वाली पहली शख्सियत इमाम मालिक है, अल-मुअत्ता के नाम से लिखी, मुअत्ता इमाम मालिक पहले ज़ात है। मगर इतना बड़ा वक्त का इमाम, अदब रसूल का आलम क्या था, मोहब्बत रसूल का आलम क्या था। नाले नहीं पहनते थे, कभी कदमों में जूती और चप्पल नहीं, नंगे पैर मदीने में घूमते थे। पूछा गया, इमाम मालिक इतने बड़े इमामों के बरहना पैर घूमते हो? कहा, मुझे हया और शर्म आती है कि जिस सरजमीन पर नबी के कदम नाजमीन लगे हो, मैं अपने चप्पल और जूतों से उसको रोंदूं। सवारी पर मदीने पे नहीं चलते थे। कज़ाए हाजत का जब वक्त आता, जब आपको पखाना करना होता, मदीने से बाहर जाते। मदीने में भी वो नहीं करते थे, मदीने की सरहद से बाहर जाते और जैसे ही हाजत करते तेजी के साथ दौड़ते हुए मदीने में दाखिल होते थे, भागते हुए आते थे। लोगों ने कहा, इमाम मालिक ये क्या है, अव्वल तो आप इतनी जहमत क्यों करते हैं, मदीने से बाहर क्यों जाते हैं इस काम के लिए, फिर जाते हैं जब वापस आते रहो तेजी से भागते हुए क्यों आते हैं, आहिस्ता से क्यों नहीं आते? कहा, मदीने से बाहर इसलिए जाता हूँ कि मुझे हया आती है कि उस सरजमीन को मैं अपने जिस्म की गलाजत से आलूद करूँ कि जो रसूलुल्लाह की सरजमीन है, या सरकार चले फिरे हैं, या सरकार की जिस्म की अथर की फिजाओं में जो खुशबू महक रही हो जिस सरजमीन पर। अब बाहर जाकर दौड़ते हुए इसलिए आता हूँ कि बाहर तो कज़ाए हाजत के लिए चला जाता हूँ तो अंदेशा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसी वक्त मलकुल मौत आए और मेरी रूह कब्ज़ ना कर ले। मैं मदीने में मरने की ख्वाहिश करता हूँ, इसलिए मदीने में मरना की ख्वाहिश मुझे मदीने की तरफ तेज़ी से भगाते हुए ले आती है, इसलिए भागते हुए आता हूँ। और अल्लाह ने उनकी ख्वाहिश पूरी की, मदीने में ही इंतकाल हुआ उनका, जन्नतुल बकी शरीफ में मज़ार है। ये रसूलुल्लाह का एहतराम था। मदीने के पुराने इलाकों में आप जाते, खंडरों में जाते, खंडरों को बोसे देते थे। लोगों ने कहा, मालिक ये क्या है, आप ईंटों को चूमते, पत्थरों को चूमते, और ये हमें कबर चुमवा कबर पुचवा बोलता है खबीस। जुर्रत हो तो बोल इमाम मालिक को ईंट पूजवा, पत्थर पूजवा। वहां क्यों नहीं जुर्रत करते भाई आप? नहीं, वो तो छुपाता है बदअकीदा, ये ईंटों को खंडरों को बोसा देते। कहा गया, इमाम मालिक आप ये क्यों करते हैं? कहा, इस नीयत से मैं चूमता हूँ, ये मदीने की पुरानी बस्तियां हैं, मेरा ख्याल होता है काश वो ईंट मेरे लबों पे मस हो जाए जिस पर रसूलुल्लाह का दस्ते मुबारक लग गया हो। काश वो ईंट तक मेरे लब पहुंच जाए कि जिन ईंटों पे रसूलुल्लाह की पुष्ट मुबारक मस हो गई हो। ये इमाम मालिक का अदब था साहब। और एक आशिकों में किन किन आशिकों की बात करें, आशिकों की फहरिस्त क्या छोटी है क्या आपके पास? हर जमाने में ऐसे एक इमाम अब्दुर्रहमान जामी आशिक पैदा हुए हैं जनाब। इनका क्या आलम था भाई इमाम अब्दुर्रहमान जामी का।
شواہد النبوت بڑی عظیم کتاب، مارکۃ الآراء کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے ان کی۔ عبد الرحمن جامی اتنے بڑے عاشق رسول تھے، پیسہ تھوڑا تھوڑا جمع کر کے حج کے لیے نکلے، حج کر لیا، قافلہ نکلا، مدینے آ رہا ہے رسول اللہ کی زیارت کے لیے۔ رات ہو گئی، جب مدینے کے باہر پہنچے سرحد تک تو رات ہو گئی۔ سالار قافلہ نے کہا کہ آج پڑاؤ ڈال لو، رات میں مدینے میں داخل ہونا مناسب نہیں ہے، حضور نے شہر میں رات میں داخل ہونے سے منع کیا ہے، بہتر ہے ہم صبح فجر پڑھ کے مدینے میں داخل ہوں گے۔ حکم ہوا، لوگوں نے خیمے نصب کیے۔ جب صبح ہوتی ہے اور جب یہ نکلنا چاہتے ہیں، ایک طوفان نمودار ہوتا ہے، اتنا طوفان کہ ریت کے تودے اڑ رہے ہیں، جانور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، آنکھوں سے کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیوں طوفان آ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ ہم میں کیا کوئی ایسا گناہگار شخص ہے جس کی وجہ سے یہ مدینے میں وبا آ گئی ہے، یہ ہوائیں چل رہی ہیں؟ دعائیں کرنا شروع کیا قافلے والوں نے، بڑے مشکل سے طوفان تھما۔ تبھی دیکھتے ہیں کہ صاحب مدینے کا گورنر چلا آ رہا ہے، قافلے کے قریب آیا، کہا میں مدینے کا گورنر ہوں، ساتھ میں کچھ سپاہی ہے اس کے۔ تو میں عبد الرحمن جامی کون ہے، جو ہرات کے شہر جام سے آیا ہے، ہرات ایران کا شہر ہے، ایران کے رہنے والے تھے، علاقہ تھا ہرات، وہاں کا ایک قصبہ تھا جام، وہاں سے جامی کہلائے۔ یہ آگے بڑھے، میں ہوں عبد الرحمن جامی، کیا بات ہے؟ کہا رسول اللہ خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ عبد الرحمن کو اجازت نہیں ہے کہ وہ میرے روضے پر آئے، اس کو روک دیا جائے۔ تو میں روک دیا گیا۔ لوگوں نے کہا اچھا یہ پاپی ہے، کچھ گناہ کر کے آیا ہے، اتنا بڑا پاپی ہے کہ رسول اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو آنے کی اجازت نہیں دے رہے، اس کی وجہ سے ہمیں روکا گیا ہے۔ انہوں نے کہا عبد الرحمن تم رکو، ہمیں جانے دو۔ کہا للہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ چنانچہ سالار قافلہ کی خوشامد کی، کہا کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، امید ہے کہ رسول اللہ کی طرف سے اجازت مل جائے، مجھے تنہا چھوڑ کے نہ جاؤ اس ویرانے میں۔ قافلے والوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آج ہم انتظار کرتے، توقف کرتے ہیں۔ اکیلے میں لے گئے اس کو پھر سالار قافلہ کو، اور کہا کہ دیکھو میرے پاس تمام زندگی کی کچھ پونجی ہے جو میں نے کمائی ہے، اور اس سے بھی اس خاطر یہ پونجی جمع کی ہے کہ رسول اللہ کے روضے کی زیارت ہو جائے، سرکار کی زیارت ہو جائے، سب کچھ حضور کی ایک دیدار پہ قربان ہے، یہ ساری پونجی لے لو، مجھے ایک صندوق میں ڈال کے چھپا کر لے کے چلو، صندوق میں مجھے بند کر دو اور یہ پونجی لے لو۔ گویا ایک طرح سے رشوت تھی، وہ پیسے کی لالچ میں آ گیا سالار قافلہ، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے لاؤ، پیسے دیتے ہو تو میں کچھ کرتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ صندوق میں عبد الرحمن جامی کو ایک سامان خالی کیا اور صندوق میں عبد الرحمن کو چھپا دیا گیا، صندوق اونٹ پہ لاد دیا گیا۔ سالار قافلہ نے اعلان کیا لوگوں آگے بڑھو، وہ عبد الرحمن جس کی وجہ سے ہمیں روکا گیا تھا وہ واپس جا چکا ہے، وہ مایوس ہو کے اپنے شہر لوٹ گیا، واپس چلو۔ بچے سے ہی قافلہ آگے بڑھنا چاہتا تھا، پھر ریت کا طوفان اٹھا، اور اتنا شدید طوفان کہ جانور ہو کر لوگوں کا آگے بڑھنا مشکل ہو گیا۔ سالار قافلہ نے کہا رک جاؤ بھائی، ٹھہر جاؤ، آگے نہیں بڑھ سکتے، ابھی بھی سرکار کی مرضی نہیں ہے۔ پھر دوبارہ وہی گورنر آتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے بشارت ہوئی سرکار تشریف لائے، اور کہا گیا کہ عبد الرحمن کو روکو، صندوق میں بند ہو کے آ رہا ہے، اب مجھے وہ خواب میں صندوق دکھایا گیا، مجھے تمہارے سامان کا جائزہ لینے دو۔ گورنر سامان کو دیکھ رہا ہے، ایک اونٹ کے پاس رکا، کہا یہی صندوق ہے، اتارو اسے، یہی صندوق مجھے خواب میں دکھایا گیا۔ صندوق اتارا گیا، صندوق کھولا گیا، صندوق میں کیا تھا؟ سامان نہیں تھا، سامان عشق و محبت عبد الرحمن کی شکل میں تھا۔ عبد الرحمن برآمد ہوئے، رونے لگے، سارے لوگ یہ سمجھ رہے بہت بڑا پاپی ہے یہ۔ لوگوں نے کہا بھائی اس قافلے کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتا، تیری ایک کی وجہ سے سب کو مدینے کی حاضری سے روکا جا رہا ہے۔ اور رونے لگے، کہا کہ لوگوں تم نہیں جانتے مجھ پر کیا گزر رہی ہے، مجھے کیوں روکا جا رہا ہے، میں تو رسول کے دیدار کے لیے دیوانہ ہوں، تڑپ رہا ہوں۔ بہرحال اس نے تسلی دی، تھوڑا سا رحم بھی آیا اس کو، گورنر کو کہا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو بھائی، ہم بھی تمہارے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ جانے تم کیا گناہ کر کے آئے ہو کہ نبی تمہیں قبول نہیں کر رہے۔ یہ کہے کہ تسلی دے کے گورنر گیا، دوپہر میں قیلولہ کر رہا ہے، پھر خواب میں تیسری مرتبہ رسول اللہ کی بشارت ہوتی ہے، اور سرکار آ کے خواب میں کہتے ہیں کہ اے گورنر مدینہ،
تم نے بدگمانی کی عبد الرحمن پر. عبد الرحمن کو اس لیے نہیں روکا جا رہا ہے کہ وہ گناہ گار ہے, اس لیے روکا جا رہا ہے کہ اس نے ایک نعت لکھی ہے اور وہ خواہش کرتا ہے کہ میرے روزے پر پڑھے, اور نعت ایسی لکھی ہے کہ اگر اس نے نعت سنائی تو مجھے اپنی قبر سے باہر آنا پڑے گا, معاملے درہم برہم ہو کے رہ جائیں گے. اس لیے عبد الرحمن کو روکا جا رہا ہے. مگر اب میں اجازت دیتا ہوں کہ عبد الرحمن ماننے والا نہیں, اسے اجازت ہے کہ وہ آئے. بس جیسی گورنر مدینے کا اٹھا, سراپا عشق و محبت اور سراپا عقیدت بن کے عبد الرحمن کے قدموں میں آ کے گرتا ہے, حضور مجھے معاف کر دیں, ہم نے تو آپ کی طرف بدگمانی کی تھی. آپ تو اللہ کے رسول کے وہ مقرب ترین لوگوں میں سے ہیں جن کی بدولت رسول اللہ کی 3 مرتبہ مجھ جیسے گناہ گار کو زیارت ہو گئی ہے. آپ حق رکھتے ہیں کہ رسول اللہ اپنے دیدار سے آپ کو مشرف کریں. جب سالار قافلہ کو اس نے معاملہ بتایا, اب ہر کوئی عبد الرحمن کو عقیدت سے دیکھ رہا ہے, کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی پیر چوم رہا ہے. لوگوں نے کہا یہ چھوڑو یہ سب, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں, میں تو رسول کا دیوانہ ہوں, مجھے تو میرے آقا کے در تک پہنچنے دو. دوڑتے ہوئے گئے, روضہ رسول پر جا کے قدم ناظرین میں گر گئے. اے اللہ کے نبی مجھے اتنا روکا گیا. سرکار ایک نعتی کی تو بات تھی, عبد الرحمن نے کچھ عقیدت کا اظہار کیا, حضور آپ نہ سنے تو پھر کون سنے گا سرکار. حضور اجازت ہے کہ میں پڑھوں. راوی کہتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, قبر مبارک شک ہوئی, سرکار بنفس نفیس بہار تشریف لائے, ہزاروں کا مجمع حضور کو دیکھ رہا تھا. عبد الرحمن جامی کے سبب حضور نے کہا عبد الرحمن اجازت ہے, اب سنا نعت میں بنفس نفیس تیری نعت سنوں. اور عبد الرحمن جامی نے سنانا شروع کیا, تنم فرسردہ جاں پارا زی ہجرا یا رسول اللہ. یہی وہ نعت تھی جناب. ہم پہ تو کوئی کیفیت نہیں ہو رہی, اللہ جانے کیا انہوں نے جذبات تھے کہ جس جذبات کو سرکار نے قبول کر دیا. تنم فرسودہ جا پارا زی ہجرا یا رسول اللہ, دلم پس مردہ آوارا زی اسیا یا رسول اللہ. یعنی اللہ کے رسول آپ کی جدائی میں میرا جسم بیکار اور بے جان ہو گیا ہے, آپ کی جدائی میں میرا جسم بے جان ہو چکا ہے, اس میں جان ہی نہیں ہے, مردہ ہے گویا کہ. اے اللہ کے رسول گناہوں کی وجہ سے میرا دل نیم مردہ ہو چکا ہے, آدھا زندہ ہے اور آدھا مر چکا ہے. اے اللہ کے رسول مجھ پہ رحم کرے. چوس ہوئے من گزر آری, من مسکین اس داری, فدائے نفس نالینت کنم جا یا رسول اللہ. کہتے ہیں کہ اگر آپ میرے کوچے سے گزرے تو اللہ کے نبی آپ کے نالین میرے غریب و مسکین کے کوچے سے اگر گزریں تو میں آپ کے نالین پاک کے نشان پر اپنے آنکھوں کو رکھ دوں, اپنے سر کو رکھ دوں. نالین پر نہیں, جہاں نالین پاک کا نشان پڑ جائے وہاں پر میں اپنی جان قربان کر دوں. کنم جان کو میں فدا کر دوں آپ پر. بہرحال یہ بڑی طویل نعت ہے, یہ انہوں نے بیان کی, پڑھی, اور سرکار ہر شعر پر ان کو داد دیتے, تعریف کرتے, دعا فرماتے, اور یہ رو رو کے نعت پڑھتے رہے. یہاں تک کہ جب نعت مکمل ہوئی سرکار نے کہا عبد الرحمن اب تمہیں تسلی اور خوشی ہو گئی. اے اللہ کے رسول میں خوش ہو گیا, راضی ہو گیا. سرکار اپنی قبر مبارک میں تشریف لے گئے. عبد الرحمن نے کچھ دن قیام کیا مدینے میں. جب بھی روضہ رسول پر آتے سلام کرتے, السلام علیکم یا رسول اللہ, اور روضہ رسول سے جواب آتا وعلیکم السلام عبد الرحمن. اب رخصت ہوئی, اجازت کا وقت آیا, سرکار وطن جانا ضروری ہے, آپ ہی کی دین کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں. دل چاہتا نہیں ہے, گویا محدث اعظم کی زبان میں مدینے کو سب کچھ دیے جا رہا ہوں, مدینے کو سب کچھ دیے جا رہا ہوں, بہار مدینہ لیے جا رہا ہوں. مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید, مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید, مدینے سے بس اس لیے جا رہا ہوں, مدینے کا ہی کام کرنا ہے ہند کی زمین پر, ورنہ دل تو نہیں چاہتا. وہی عبد الرحمن کی کیفیت تھی, سرکار دل نہیں چاہتا مگر آپ ہی کے دین کی خدمت کرنا ہے. جام میں, ہرات میں اجازت ہے سرکار نے کہا عبد الرحمن جاؤ, اگلے سال پھر آؤ. اگلے سال پہنچے, پھر سلام کیا, پھر حاضری ہوتے رہی. جب حاضر ہوئے سلام کیا, قبر رسول سے جواب آتا. پھر رخصت ہوئے, پھر سرکار نے کہا عبد الرحمن جاؤ, پھر آؤ. پھر تیسرا سال گئے, پھر آئے. جب بھی جاتے اور حضور کو آخری الوداعی سلام کرتے, حضور کہتے عبد الرحمن جاؤ اور پھر آؤ. یہاں تک کہ محدثین علماء لکھتے ہیں کہ 9 بار یہ سلسلہ رہا, اور جب 9ویں بار آخری بار آئے آپ سلام کیا تو حضور نے جواب دیا, مگر یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جاؤ اور آؤ.
फिर दूसरी बार फिर इसी गरज से सलाम किया कि सरकार इस बार फरमाए, मगर हुजूर ने उस बार भी नहीं फरमाया। तो अर्ज करते या रसूल अल्लाह, हर बार इरशाद होता था कि जाओ और फिर आओ, सरकार इस बार इरशाद नहीं हुआ। आका ने कहा अब्दुर्रहमान ये तेरी और मेरी आखिरी मुलाकात है, अब तुम इंतकाल कर जाओगे। हुजूर को ये भी पता है कब किसको कहाँ मरना है, कब मौत आनी है। और ये अनारकली की औलाद अब तक दीवार के पीछे में अटका हुआ है, दीवार के पीछे का इल्म नहीं था। अनारकली के बच्चे हैं ये छोटे छोटे। बहरहाल अब्दुर्रहमान बड़े रोते हुए विदा हुए और उसी साल फिर उनका इंतकाल हुआ। और फिर अगर इमाम इश्क व मोहब्बत की बात करें तो रात छोटी है बात बड़ी है। उनका तो याल है कि ऐ मेरे दिल को ढूंढो, क्या शेर है भाई वो, नहीं भाई, अरे आए खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को तो ढूंढो, मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया, कहाँ चला गया दिल, मेरे दिल को ढूंढो। बरेली में जिस्म रह गया दिल गायब हो गया, बॉडी है दिल नहीं है। अरे ऐ खुदा के बंदो, किसको कह रहे हैं खुदा के बंदो, आपको हमको नहीं, वो हदीस की तरफ इशारा है, आयूनी या इबादिल्लाह। सरकार फरमाते जब तुम मुसीबत में आओ तो पुकारो अयूनी या इबादल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। अल्लाह के ऐसे खुशखास बंदे जो तुम्हें देखते तुम उन्हें नहीं देखते, वो तुम्हारी मदद करेंगे। ये अल्लाह के औलिया की जमात है इबादुल्लाह, ये फरिश्तों की जमात है, उनको मुखातिब कर रहे हैं ऐ खुदा के बंदो ऐ इबादुल्लाह कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया, कोई आया ना कोई गया ना आया, तुझे हमद है खुदाया। तो अब वो ढूंढने निकले सारे, फिर अल्लाह के बंदे चलो अहमद रज़ा के दिल को ढूंढे भाई कहाँ। तो उनको मिला तो उन्होंने कहा ऐ रज़ा हमें तेरे दिल का पता चला बा मुश्किल, बहुत ढूंढा बहुत तलाश किया पता चली गया, आखिर तफ्तीश के बाद मालूम ही हो गया कि दिल कहाँ है अहमद रज़ा। हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बा मुश्किल, दरे रोज़े के काबिल मुकाबिल हमें वो नजर तो आया मगर ये ना पूछ कैसा पाया, ये ना पूछ कैसा पाया। रोज़े रसूल पर पड़ा हुआ था, बिलक रहा था, तड़प रहा था, क्या कैफियत थी अब वो हम नहीं बयान कर सकते, अल्फाज नहीं हमारे पास, वो कैफियतों के इज़हार के लिए जुमले नहीं है हमारे पास। ये ऐसे ऐसे आशिक गुजरे हैं। तो बहरहाल ये सब सहाबा इकराम हो या ये हो, ये वो आशिकान रसूल थे जिन्होंने नामूस के लिए मोहब्बत रसूल में अपने आप को फ़िदा कर दिया था। अल्लाह ताला हम सबको भी ऐसी मोहब्बत अता फ़रमाए, अपने नबी पर मरने मिटने का जज्बा अता फ़रमाए। किसी को कोई सवाल पूछना हो तो सवाल पूछ सकते हैं। वो कागज़ गिरा भाई, देखिए कहाँ गिरा, वो क्या लिखा था, मैंने पढ़ा ही नहीं उसको, क्या लिखा था उस पर? नहीं ये तो बाद में आया, ये बाद में आया। अच्छा गाड़ी वाला तो बाहर तेज़ बारिश हो रही है और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। आप लोग सवाल पूछें और कुछ ऐलाना सुन लें। ये सुन्नी हनफी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी तंजीम है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी आपके बम्बई में भी ब्रांच जो है काम कर रही है। ये उन्हीं के उसी तंजीम के ज़ेर एहतमाम हमारे तंजीम से जुड़े हुए एक बहुत काबिल मुसन्निफ़ भी हैं, अदीब भी हैं माशाल्लाह, और पेशे से डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर मोहम्मद आफाक। उन्होंने ये किताब लिखी है। किताब का थोड़ा सा पस मंज़र मैं बता देता हूँ। एक हदीस पाक है तवस्सुल के ताल्लुक़ से, रसूलुल्लाह से मांगने को लेकर, जो हम अहले सुन्नत के नज़दीक बहुत बड़ी दलील की हैसियत रखती है, जिसको इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने अल-मुसन्नफ़ में लिखा है, इमाम इब्न अबी शैबा ने भी अल-मुसन्नफ़ में लिखा है, इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक में लिखा है, मुतअद्दिद अइम्मा ने लिखा है, कई हवाले हैं उसके। वो ये है कि हज़रत उमर के ज़माने में दौर खिलाफत में कहत पड़ गया और उस कहत को आमुर रमदा कहा जाता है। 3 साल मुसलसल बारिश नहीं हुई, 3 साल कहत पड़ा, नतीजा ये हुआ कि लोग दाने दाने को मोहताज हो गए और लोग दुआ करते थे, दुआएं कबूल नहीं होती थी, बारिश होती नहीं थी। तो एक सहाबी थे मालिकुद्दार, वो रावी है इस हदीस के। एक सहाबी थे जिनका नाम था हज़रत
کیا حارث کچھ نام تھا غالباً کا، نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے مجھے، اس میں ہے شاید وہ. بہرحال وہ مالک الداری تھے غالباً. خیر مالک الدار تو راوی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ زمانے میں وزیر خوراک تھے، یعنی فوڈ انسپیکٹ وہ بول سکتے فوڈ منسٹر. وہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک صحابی رسول تھے، وہ رسول اللہ کے روضے پر گئے اور انہوں نے روضہ رسول پر جا کے دعا کی اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، اپنی امت کو پانی عطا فرمائیے. رو رو کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے. گھر آئے، خواب دیکھتے ہیں، نیند لگ گئی، سو گئے تو خواب میں سرکار تشریف لائے، فرمایا فکر نہ کرو تمہیں پانی عطا کیا جائے گا، بارش ہو جائیں گی. عمر کو میرا سلام کہنا اور نصیحت کرنا کہ لوگوں کے ساتھ تھوڑا نرمی سے پیش آئیں. بارش ہو گئی. تو یہ حدیث کو تقریباً سبھی علماء نے صحیح کہا ہے، اور یہ ہم اہل سنت کے لیے بہت بڑی سند کی اور دلیل کی حیثیت رکھتی ہے یہ حدیث کہ حضور سے ڈائریکٹ بھی مانگنا جائز ہے، رسول اللہ سے وصال کے بعد بھی مانگنا جائز ہے. تو اس پر غیر ہمارے جو ہے وہابیہ وہ اعتراض کرتے کہ اس کا راوی جو ہے حضرت مالک الدار وہ ضعیف راوی ہے، اس کی سند میں فلاں معاملہ یہ ہے وہ ہے وہ ہے. ان تمام اعتراضات جو غیروں کی طرف سے کیے جاتے ہیں، ان اعتراضات کے جوابات اور اس کی سند پر عالمانہ اور محدثانہ انداز میں گفتگو کی گئی ہے. ہمارے ڈاکٹر محمد آفاق نے اس پر کافی محنت کی ہے ماشاءاللہ، اور ائمہ کی کتابوں سے اس حدیث کی صحت پر گفتگو کر کے ثابت کیا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے. محدثین نے اس کو قبول کیا ہے اور اس کی سند بالکل صحیح ہے، قابل قبول ہے. اس موضوع پر یہ کتاب لکھی گئی ہے، تو اس کو ہر سنی نوجوان نے کم سے کم پڑھنا چاہیے، بالخصوص اس نوجوان نے تو ضرور پڑھنا چاہیے جن کا واسطہ ان لوگوں سے اکثر پڑتا ہے اور جن کو بحث و مباحثہ ان سے ساتھ پیش آتا ہے. تو بہرحال یہ کتاب یہاں ہدیتاً موجود ہے. کیا قیمت ہے؟ 60 روپے. اس کی قیمت بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، 60 روپیہ ہے. تو آپ یہ کتاب یہاں سے حاصل کریں، باہر اسٹال لگا ہوا ہے، 60 روپیہ اس کی قیمت ہے. کتاب کا نام ہے توسل کی مشہور حدیث مالک الدار کا تحقیقی جائزہ. اگر ابھی کسی کے پاس پیسے نہ ہو تو بعد میں بھی آپ سنی حنفی آرگنائزیشن کے ممبران سے رابطہ کر کے کتاب حاصل کر سکتے ہیں. دور دراز کے رہنے والے ہو، کسی کو بھیجنا ہو تو بائی پوسٹ بھی یہ بھیجی جا سکتی ہے. تو بہرحال یہ کتاب ضرور پڑھیں، کافی عالمانہ اس حدیث پر گفتگو ہے، بحثیں ہیں، اور کافی بڑی بڑی کتابوں سے، ائمہ کی کتابوں سے اس میں دلیلیں دی گئی ہے. تو اس کتاب کو ضرور پڑھیں.